بہت دنوں کا ذکر ہے، ایک کسان نے دریا کے کنارے زمین کے ایک حصے کو اچھی طرح صاف کیا اور نئے سرے سے ہل چلا کر کھاد ڈال کر اس میں خربوزے کے بیج بو دیے۔ زمین خوب زرخیز تھی، دیکھتے ہی دیکھتے ہری ہری بیلیں تیزی سے بڑھنے لگیں، لیکن ابھی فصل پوری طرح پکنے نہیں پائی تھی کہ بہت سے جنگلی جانور رات کے وقت کھیت میں آنے لگے۔ انہوں نے کئی بیلوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیا، کونپلیں چبا ڈالیں اور کچے پھل بھی اپنے پاؤں سے روند کر خراب کر دیے۔ کسان کو بہت غصہ آیا۔ اس نے سوچا کہ اگر ان جنگلی جانوروں سے چھٹکارا نہ پایا تو بہت جلد ساری کھیتی تباہ ہو جائے گی اور تمام سال مجھے اور میرے بال بچوں کو فاقے کرنے پڑیں گے۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ کھیت میں جانے والے راستے کے بیچوں بیچ ایک گڑھا کھودا جائے اور اس پر جال بچھا دیا جائے، تاکہ جب رات کو اندھیرے میں جانور آئیں تو بے خبری میں اس کے اندر گر کر جال میں پھنس جائیں۔ لیکن ایک بڑا اور گہرا گڑھا کھودنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ کسان بہت جلد تھک کر بیٹھ گیا۔ ابھی وہ ذرا دم لے کر دوبارہ اٹھنے نہ پایا تھا کہ ایک بھوتنا اس طرف آ نکلا۔ اس نے کسان کو تھکا ہارا دیکھ کر پوچھا، کیوں ماموں جان، کیا حال ہے؟ کسان بولا، رات کے وقت جنگلی جانور میرے کھیت کو خراب کر جاتے ہیں۔ میں انہیں پھانسنے کے لیے گہرا گڑھا کھود رہا ہوں، لیکن سڑک کی زمین کھیت کی طرح نرم نہیں ہوتی، اس لیے میں بہت جلد تھک گیا ہوں۔ ذرا دم لے لوں تو پھر اس کام کو شروع کروں۔ بھوتنے نے فوراً کہا، ترکیب تو اچھی ہے، 2-3 راتوں میں بہت سے جانور پھنس جائیں گے۔ میں ایک شرط پر تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ تم جانتے ہو کہ میں محنت و مشقت کے کام سے کبھی نہیں اکتاتا۔ ہمت اور طاقت کا یہ عالم ہے کہ گھنٹوں کا کام منٹوں میں پورا کر دیتا ہوں۔ کسان بہت خوش ہوا اور بھوتنے سے اس کی شرط پوچھنے لگا۔ تب وہ بولا، سنو، میری شرط یہ ہے کہ اس گھڑے میں پھنسنے والے تمام نر جانور تمہارے اور مادہ جانور میرے ہوں گے۔ کسان کو جنگلی جانوروں کا کوئی خاص لالچ نہیں تھا، اس لیے اس نے یہ شرط فوراً منظور کر لی اور اس کے بجائے بھوتنے نے کھدائی کا کام شروع کر دیا۔ پورا گھڑا کھد جانے کے بعد کسان نے اس پر مٹیالے رنگ کا جال بچھا دیا اور اس پر پتے وغیرہ ڈال کر بظاہر نظروں سے اوجھل کر دیا۔ دوسرے روز صبح دونوں نے جا کر دیکھا تو گھڑے میں ایک موٹا تازہ جنگلی بھینسا گرا ہوا تھا۔ کسان خوش ہوا، لیکن بھوتنا اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ اس کے بعد کئی دن تک یہی ہوتا رہا کہ وہ دونوں صبح کو آ کر دیکھتے تو اس میں کوئی نہ کوئی نر جانور گرا ہوا ملتا اور وہ کسان کے حصے میں آ جاتا۔ آخر بہت سوچ بچار کے بعد بھوتنے نے ایک چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ اسی روز شام کے وقت جب کہ کسان اپنے کھیتوں میں مصروف تھا، وہ اس کے گھر گیا اور اس کی بیوی سے کہنے لگا، مومانی جان، تمہیں ماموں صاحب نے ابھی بلایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بیجوں کا مٹکا لے کر فوراً کھیت پر چلی آؤ۔ کسان کی بیوی پہلے تو حیران ہوئی کیونکہ ان دنوں بیجوں کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر اس خیال سے کہ خاوند ناراض نہ ہو، مٹکا سر پر رکھ کر چلی گئی۔ اسے یہ بالکل معلوم نہیں تھا کہ جانوروں کو پھانسنے کا گڑھا سڑک پر کس جگہ بنا ہوا ہے۔ وہ اس سے پہلے اس راستے پر کبھی نہیں آئی تھی۔ نتیجہ ظاہر ہے، جب وہ اس جگہ پہنچی تو اس کا پاؤں جال پر پڑا اور وہ مٹکے سمیت دھڑام سے گڑھے میں جا پڑی۔ بھوتنا جو چھپتا چھپاتا کسان کی بیوی کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا، فوراً چلانے لگا، آہا، جال میں ایک جانور آج بھی پھنس گیا ہے۔ پھر ذرا قریب جا کر کہنے لگا، اوہو، یہ تو مادہ ہے، بس یہ میرا حصہ ہے۔ کسان نے اس کی آواز سن کر قریب آیا اور گھڑے میں نظر ڈالی تو وہ حیران رہ گیا کہ خود اس کی بیوی گھڑے کے اندر گری پڑی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ بھوتنے کی کارستانی ہے، اس نے بدلہ لینے کے لیے یہ چال چلی ہے۔ اس نے ڈانٹ کر غصے سے کہا، کیوں بیکار شور مچا رہے ہو؟ عورت ذات ہماری شرط میں شامل نہیں ہے، کیونکہ اسے جانوروں میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے صرف نر اور مادہ جانوروں کی بات کی تھی۔ لیکن بھوتنا نہ مانا، وہ یہی اصرار کرتا رہا کہ ہمارے فیصلے کے مطابق یہ عورت میرے حصے میں آ گئی ہے، کیونکہ جنس کے لحاظ سے ہر عورت کو مادہ اور ہر مرد کو نر کہا جا سکتا ہے۔ جب زیادہ بحث چھڑی تو قریب کے کھیت سے ایک اور شخص کو فیصلہ کرنے کے لیے بلایا گیا۔ اس نے تمام باتیں سننے کے بعد کہا کہ یہ عورت واقعی بھوتنے کے حصے میں آ گئی ہے، اور ساتھ ہی اس سے کہا کہ تم فوراً گھڑے میں اترو اور اسے نکال لاؤ، کیونکہ وہ خود باہر نہیں آ سکتی۔ بھوتنا بہت خوش ہوا اور جوش میں آ کر گھڑے کے اندر کود پڑا۔ بس جوں ہی وہ گھڑے کے اندر پہنچا، دوسرے کھیت والے نے چلا کر کہا، ٹھہرو، اب اسی فیصلے کے مطابق تم کسان کے حصے میں آ گئے ہو،
کیونکہ تم نر ہو اور نر جانوروں پر اس کا حق ہو جاتا ہے۔ تم بے شک کسان کی بیوی کے حقدار ہو، لیکن کسان خود تمہارا حقدار ہے اور اس کی مرضی ہے کہ وہ تم سے جو کام چاہے لے یا تم کو ذبح کر کے کھا جائے۔ بتنا بہت سٹ پٹایا لیکن کیا کر سکتا تھا، فیصلہ خود اس کے اصول کے مطابق تھا۔ آخر اس نے ہاتھ جوڑ کر کسان سے کہا، ماموں جان تمہاری بیوی تمہیں سلامت رہے، میں اس کے حق سے باز آیا، بس تم جیتے اور میں ہارا، اب جاؤں گا تو کبھی بھول کر بھی ادھر کا رخ نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ اس علاقے میں نظر نہیں آیا۔